اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اس سے پہلے کی نشست میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اب اصل سورہ فاتحہ پر غور کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجیے. قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا یہ مشروع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم فرمایا ہے. قرآن کریم میں استعاذے کا یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا یہ جو حکم ہے یہ وجوب کے لیے ہے، یعنی لازمی طور پر پڑھنے کے لیے ہے یا صرف استحباب کے لیے. تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی بہتر ہے کہ پڑھا جائے. قرآن کریم کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر بطور استدلال قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے، لیکن ان کے پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اہتمام نہیں فرماتے. مثال کے طور پر سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، کہ جب کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اس پر مناظرہ بازی کی مصیبت مسلط کر دی جاتی ہے، وہ مناظرہ باز ہو جاتی ہے. راوی کہتے ہیں ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصیمون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے بطور کٹ حجتی مثال پیش کرتے ہیں
حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اس لیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسانوں کے دشمن خود انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانی دشمنوں کے سلسلے میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ اچھا معاملہ کر کے ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دے کر ان کو رام کیا جائے اور ان کو قریب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی کے ذریعے سے دور کرو۔ اور شیطان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے جب ورغلاہٹ ہو تو تمہیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانی شیطان اور جنات سے تعلق رکھنے والے شیطان کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے رکھا کہ انسان میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں یا جن کی طرف سے برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ اپنی اصل فطرت جو نرمی کی ہے اصل فطرت کی طرف لوٹ آتے ہیں اور برائی سے بھلائی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو جنات ہیں، جناتی شیاطین ہے، یہ انسان کے دشمن ہے اور ان کا کام بھی یہ کہ انسان کو گمراہ کیا جائے، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی بلائی کی جائے یہ نرم پڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کے مقابلے کے لیے اس ذات کا سہارا لینا چاہیے جو حقیقی طور پر ان کے شر سے بچانے والی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن کریم پڑھیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوگی، غلط خیالات، غلط قسم کے وساوس اور شبہات کی باتوں سے سینے کو پاک کرنے اور ہونے کا موقع ملے گا۔ شیطان ان باتوں کو گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی طرف سے اس بات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن کریم کے پڑھنے سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شیطان کی طرف سے اس قسم کی کوشش ہونے والی ہے، تو اس کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ منہ کی طہارت اور صفائی بھی ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے منہ کو صاف کر لیا جاتا ہے، پاک کر لیا جاتا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ انسان رب کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تو قدرت والا ہے اور میں تیرے مقابلے میں کچھ بھی صلاحیت اور قوت نہیں رکھتا، تیری مدد ہوگی، تیری طرف سے نصرت ہوگی تو ہم تیرے کلام کو پڑھ سکتے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف اور صرف قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے مشروع ہے، کسی اور کلام کے شروع کرنے سے پہلے یا کسی اور عمل کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا۔ گویا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تلاوت قرآن کریم کے آغاز کی علامت ہے۔
ایک آدمی جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سنتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس طرح سے وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اب قرآن کریم کو سننا ہے۔ تو تعوذ کے پیچھے، استعاذہ کے پیچھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے پیچھے یہ حکمتیں ہیں۔ ہم نے یہ بات سمجھی ابھی کہ صرف اور صرف قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مشروع اور ثابت ہے، دوسرے کسی بھی عمل کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ مختلف مواقع ہیں کہ جن موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص سبب کی بنیاد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا دوسرے لفظوں میں شیطان سے پناہ طلب کرنے کی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح کتے کی آواز سننے پر، گدھے وغیرہ کی آواز سننے پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مشروع ہے، لیکن کسی عمل کے شروع کرنے سے پہلے مشروع نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ آگے ہمارے سامنے جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کئی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن سب سے مشہور الفاظ یہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور متکلم ہے، متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی پاسٹ ٹینس کا، بلکہ وہ صیغہ استعمال کیا گیا جو پریزنٹ کے لیے، حال کے لیے اور فیوچر یعنی مستقبل کے لیے۔ اس میں پیغام کیا پوشیدہ ہے؟ تو پیغام یہ پوشیدہ کہ اے اللہ، جس طرح شیطان کی طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش مسلسل ہونے والی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اسی طرح میں تیری مدد کا مسلسل محتاج ہوں اور خود کو مسلسل تیرے حوالے کرتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی۔ اللہ یہ اللہ رب العالمین کا اسم ذات ہے، اسم ذات، اور اصل میں یہ الالہ ہے، اور الالہ کے معنی کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذو الالوہیت والعبادہ علی خلق اجمعین، یعنی وہ ذات باری کہ جو اپنی تمام مخلوقات پر عبادت اور الوہیت کا اختیار رکھنے والی ہے، مالک ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے یہ جامع لفظ ہے، جامع اسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کو اس نے اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا معنی موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے معنی کی کما حقہ ادائیگی ہو۔ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری زبانوں میں، ان کے معنی معبود کے ہیں بس، لیکن اللہ تعالیٰ میں، اللہ میں جو معنویت ہے، جو جامعیت ہے، وہ دنیا کے کسی بھی لفظ میں نہیں ہے اور کسی بھی زبان کے لفظ میں نہیں ہے۔ تو اللہ جامع لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو کوشش اس بات کی جائے کہ اسی لفظ سے اس کو خطاب کیا جائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ عمومی طور پر دعائیں اللہ کے الفاظ کے ساتھ شروع ہے، اللہم اللہم، یا پھر ربنا کے ساتھ، ربنا کے حوالے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ آگے ہونے والی ہے۔ تو اللہ یہ اسم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں ساری صفتوں کو یہ اسم شامل ہے۔ جب اللہ کا لفظ استعمال ہم کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی ذات
ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ اپنی تمام صفتوں کے ساتھ ہمارے سامنے، اور اس کو ہم پکار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے معنی ہے وہ جو دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا، تو اللہ کی رحمت، بھلائی اور خیر سے دور ہو جانے والا۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ شیطانوں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے اعمال شر کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور خیر سے دور ہو گئے ہیں، اور جنوں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو شر سے کی وجہ سے خیر سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ دونوں مخلوقات میں شیاطین ہیں، لیکن الشیطان کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو اس سے مراد جنوں میں سے وہ شخص ہے جس کو ابلیس کہا جاتا، نہیں خاص شیطان۔ اور خاص شیطان سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے جتنے کارندے ہو سکتے ہیں سبوں سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آخری لفظ ہے الرجیم۔ رجیم مرجوم کے معنی میں نہیں، جس کو دھتکار دیا گیا، جس کو مارا گیا، جس کو دور کر دیا گیا، تو رجیم شیطان رجیم مردود شیطان تھے جس کو پھٹکار دیا گیا ہے، جس کو دور کر دیا گیا ہے۔ یا پھر راجم کے معنی میں بعض علماء کی رائے کے مطابق راجم کے معنی میں، راجم کا مطلب ہے مارنے والا، دھتکارنے والا، ہلاک کرنے والا۔ تو شیطان چونکہ اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، وسوسہ اندازیوں کے ذریعے سے، شبہات کے ذریعے سے انسان کو ہلاک کرتا ہے، اس لیے اس کی یہ صفت آئی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ پہلی جو بات ہے، یعنی مرجوم کا جو معنی یعنی دھتکارا ہوا، مارا ہوا، یہ معنی زیادہ بہتر ہے، اور شیطان اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ حکم استحباب کے لیے پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان سے حفاظت ہو، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے سلسلے میں رب کی مدد حاصل ہو، اور قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا کر دی جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔